بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، روافض کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس صحابہ کرام علیہم رضوان پر طعن و تشنیع کا سلسلہ ہنوز جاری ہے، اور اسی سلسلے کی ایک کڑی شیعہ ذاکر شہریار رضا عابدی کا یہ کلپ ہے، ذرا آپ بھی سماعت فرمائیں۔ وہ ذات تھی ذات مقدس ام المؤمنین حضرت ام سلمہ صلوات اللہ وسلامہ علیہا، کہ انہوں نے کہا بھی اصحاب سے کہ کیا ہے تم لوگ گالیاں دیتے ہو رسول اللہ کو، تم لوگ لعنت بھیجتے ہو رسول اللہ پہ۔ شام والوں سے کہا، حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا واقعاً مومنین کی ماں تھی، کہا کیا تم لوگ یہ شام والے جو تم لوگ رسول اللہ کو گالیاں دیتے ہو، لعنت بھیجتے ہو؟ کہا کہ نا ایسا کبھی نہیں ہوا۔ کہا بھیجتے ہو، تم لوگ کہتے ہو کہ جو علی سے محبت کرتا ہے اس پہ لعنت ہو، سب سے زیادہ محبت تو رسول اللہ کرتے تھے۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، شیعہ ذاکر شہریار رضا عابدی نے اپنے اس ویڈیو کلپ کو جو سرخی دی وہ ہے حضرت معاویہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لعنت، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور جو روایت پیش کی وہ روایت العقد الفرید نامی کتاب کی روایت ہے، اور اس کتاب میں بھی یہ روایت بغیر سند کے موجود ہے۔ حالانکہ اس کتاب کی حقیقت ہم پہلے کلپوں میں بیان کر آئے، اور ثبوت کے ساتھ ہم نے یہ واضح کیا کہ العقد الفرید نامی کتاب یہ شیعہ کی کتاب ہے۔ اہل سنت کے کھاتے میں اس کتاب کو ڈالنا یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں۔ آپ حضرات ذرا دوبارہ اس کلپ کو سماعت فرمائیں۔ کتاب عقد الفرید جلد 5 صفحہ نمبر 21۔ دیکھیں سکرین پر جو حوالہ انہوں نے پیش کیا اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ واضح طور پر العقد الفرید لکھا ہوا ہے، لیکن یہ شیعہ ذاکر اتنا بڑا جاہل ہے کہ اس کو دیکھ کر بھی والا پڑھنا نہیں، اور عقد الفرید کہہ رہا ہے۔ موصوف نے حسب عادت بلکہ اپنے بڑوں کی عادت کے مطابق یہاں بھی بددیانتی فرمائی اور اس کتاب کو اہل سنت کے کھاتے میں ڈال دیا، حالانکہ اس کا مصنف ابن عبد ربہ پکا شیعہ ہے۔ دیکھیے البدایہ والنہایہ، علامہ ابن کثیر نے اس کو شیعہ قرار دیا ہے، جلد 12 ہے، صفحہ نمبر 137 ہے۔ تو علامہ ابن کثیر کے ساتھ ساتھ یہ شیعہ حضرات کے ایک بزرگ ہیں، آقا بزرگ تہرانی، ان کی کتاب ہے الذریعہ الی تصانیف الشیعہ، اس کی جلد 15 ہے۔ 1869ویں نمبر پر انہوں نے العقد الفرید کے مصنف کو شیعہ قرار دیا ہے۔ تو جب اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کی گواہیاں موجود ہیں کہ یہ پکا شیعہ ہے، اور خود شیعہ حضرات بھی اس کو اپنا بزرگ تسلیم کر رہے ہیں، اپنا مؤلف اور مصنف تسلیم کر رہے ہیں، تو اس کو اہل سنت کے کھاتے میں ڈالنا اور اس کی کتاب کا حوالہ دینا کتنی بڑی بددیانتی اور جہالت ہے۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا شام والوں کو یا بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس طرح کی بات لکھنا یہ بالکل بھی کسی حدیث کی کتاب سے ثابت نہیں ہے، بالکل جھوٹی بات ہے جو روافض نے اپنی طرف سے گھڑ کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی طرف منسوب کر دی ہے۔ اس طرح کی کوئی بھی روایت صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں۔ البتہ ایک روایت مسند احمد اور دیگر احادیث کی کتب میں موجود ہے جو کہ ابو عبداللہ الجدلی کے طریق سے ہے، یعنی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ابو عبداللہ الجدلی سے فرماتی ہیں کہ تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب کرتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے ہو۔ تو یاد رہے کہ اس روایت کا جو مرکزی راوی ابو عبداللہ الجدلی ہے وہ کوفی ہے اور پکا شیعہ ہے۔ جی ہاں، یہ شیعہ راوی ہے۔ اس کے متعلق طبقات ابن سعد جلد 6 صفحہ نمبر 228 پر واضح طور پر موجود ہے، وَكَانَ شَدِيدُ التَّشَيُّعِ۔ اسی کے ساتھ تقریب التہذیب کے اندر حافظ ابن حجر عسقلانی نے رومیہ بالتشیع کے الفاظ اس کے ترجمے میں ذکر فرمائے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی امام ابن جریر طبری اپنی تاریخ طبری کی جلد 11 صفحہ نمبر 666 پر واضح لکھتے ہیں کہ یہ ابو عبداللہ الجدلی، جس کا نام عبد یا عبید بن عبد یا عبد الرحمن بن عبد تھا، یہ پکا شیعہ تھا اور مختار سقفی کے لشکریوں میں سے تھا۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ اہل تشیع کی یہ جامع الروات ہے، جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 544 پر ابو عبداللہ الجدلی کو
شیعہ راوی تسلیم کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ اہل تشیع کی بڑی معروف کتاب ہے رجال الطوسی، اس کا صفحہ نمبر 71 ہے، اور 650 نمبر پر ابو عبداللہ الجدلی کا تذکرہ موجود ہے۔ اسی کے ساتھ اہل تشیع کی تیسری کتاب ہے مجمع الرجال، اس کی جلد 3 ہے، صفحہ نمبر 116 پر اس کا ترجمہ واضح طور پر موجود ہے۔ اسی طرح منتہی المقال ہے، اس کی جلد 4 ہے، صفحہ نمبر 281، اور 1851 نمبر پر ابو عبداللہ الجدلی کو شیعان علی میں سے شمار کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ 5ویں نمبر پر اہل تشیع کی کتاب نقد الرجال ہے، اس کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 171 پر 3307ویں نمبر پر ابو عبداللہ الجدلی کا ترجمہ موجود ہے، اور اس کو شیعان علی رضی اللہ عنہ میں شمار کیا گیا ہے۔ تو یہ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں یہ بات مسلم ہے کہ یہ ابو عبداللہ الجدلی نامی راوی یہ پکا شیعہ راوی ہے، اور یہ تھا بھی کوفی۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا تو کوفیوں کو جو شیعان علی ہیں انہیں ارشاد فرما رہی ہیں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب کرتے ہو، جبکہ آپ نے یہ الزام اٹھا کر حضرت امیر معاویہ پر لگا دیا اور اہل شام پر لگا دیا۔ حالانکہ آپ حضرات اپنی سکرین پر بھی حوالہ ملاحظہ کر رہے ہیں، یہ الموجب ہے امام طبرانی کی، اس میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہی سے مروی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ملاقات کے لیے آنے والوں سے پوچھا کہ تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی کہ ہم لوگ کوفی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب و شتم کرتے ہو؟ تو یہ کوفیوں سے فرمایا جا رہا ہے، اور اس روایت کی سند میں بھی 2 سے 3 راوی رافضی شیعہ راوی ہے۔ تو یہ تو کوفہ کے شیعوں کو مخاطب کر کے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کرتے ہو، کیونکہ تم لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر سب و شتم کرتے ہو۔ تو یہ تو شہریار رضا عابدی صاحب آپ ہی کے آباء و اجداد نکلے، جنہوں نے خود ہی سب و شتم کیا اور خود ہی اس کا الزام حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے ذریعہ سے حضرت معاویہ پر لگا دیا، اور آپ اپنے سلف کی ہی پیروی کرتے ہوئے آج اس الزام کو دہرا رہے ہیں، اور اپنے آباء و اجداد کی بنائی ہوئی کہانیاں عوام کو سنا رہے ہیں، مجلس کے ذریعے بھی، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی۔ تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا حضرت امیر معاویہ یا شام والوں کو یہ لکھنا کہ تم نبی پاک علیہ السلام پر لعن طعن کرتے ہو، یہ صحیح سند سے ثابت نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابو عبداللہ الجدلی ہو یا المعجم الطریق ہو، جو روایت کتابوں کے اندر موجود ہے اس میں بھی کوفی اور کوفہ کے شیعوں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ تم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کرتے ہو۔ تو لہذا حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگانا اور حضرت امیر معاویہ پر الزام لگانا یہ آپ کی بددیانتی ہے۔ لہٰذا ہم آپ سے پہلے بھی گزارش کرتے چلے آئے ہیں کہ اپنے آباء و اجداد کی کہانیاں نہ سنایا کریں۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، غالباً یہی وجہ تھی کہ حضرت امام سیدنا حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے معاویہ میرے شیعوں سے 1000 درجے بہتر ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان خود شیعہ کی کتاب احتجاج طبرسی کے اندر موجود ہے۔ مکمل حوالہ سننے کے لیے اس ویڈیو کو غور سے سماعت فرمائیں۔ یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے الاحتجاج، احتجاج طبرسی جسے کہا جاتا ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 10 کے اوپر ایک روایت موجود ہے۔ ان زید بن وہب الجہنی، زید بن وہب جوہنی کہتے ہیں لما طعن الحسن بن علی علیہ السلام بالمدائن آتیتہ وہو متوجہ، جب حضرت امام حسن علیہ السلام کو مدائن میں تکلیف پہنچائی گئی تو زید بن وہب کہتے ہیں فقلت، میں نے کہا ما ترى یا ابن رسول اللہ فإن الناس متحیرون، کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ لوگ بڑے پریشان ہیں۔ فقال، تو حضرت امام حسن نے فرمایا، یہ آپ کی احتجاج طبرسی ہے شہریار عابدی صاحب۔ حضرت امام حسن نے فرمایا ارا واللہ ان معاویۃ خیر لی من ہؤلاء یزعمون انہم لی شیعہ ابتغوا قتلی وانتہبوا ثقلی واخذوا مالی۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم بے شک معاویہ مجھے ان لوگوں سے بہتر ہے
جو لوگ اپنے آپ کو میرا شیعہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم بے شک معاویہ مجھے ان لوگوں سے بہتر ہے جو لوگ اپنے آپ کو میرا شیعہ خیال کرتے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو میرا شیعہ سمجھتے ہیں، معاویہ مجھے ان سے بہتر ہے کیونکہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ مجھے قتل کر دیں، وَأَخُذُوا مالی، میرا مال چھین لیں۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مجھے ان لوگوں سے بہتر ہے جو لوگ اپنے آپ کو میرا شیعہ خیال کرتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ جو اپنے آپ کو ہمارا شیعہ بتاتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ یہ مجھے قتل کر دیں اور میرا مال جو ہے وہ ہڑپ کر جائیں۔ اور آخر پر ہم واضح کرتے چلیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کو گالیاں دینا یہ اہل تشیع حضرات کے نزدیک بھی کوئی بہت بڑا جرم نہیں ہے، بلکہ خود ان کی اصول کافی کے اندر کیا لکھا ہے یہ ویڈیو آپ حضرات غور سے سماعت فرمائیں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے اصول کافی، جلد نمبر اس کی 2 ہے، صفحہ نمبر 219 پر موجود ہے۔ قیل لی ابی عبداللہ علیہ السلام ان الناس یروون ان علی علیہ السلام قال علی منبر الکوفہ، کہ لوگوں نے حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ کے منبر پر یہ ارشاد فرمایا تھا ایھا الناس انکم ستدعون الی سبی فسبونی، ان قریب لوگ تمہیں کہیں گے کہ مجھ علی کو گالی دو، فسبونی تو تم لوگ مجھے گالی دینا۔ جب اس بات کے متعلق پوچھا گیا حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ سے تو آپ نے فرمایا انما قال انکم ستدعون الی سبی فسبونی، کہ واقعتاً حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جب لوگ تمہیں یہ کہیں کہ علی کو گالی دو تو تم مجھے گالی دینا۔ تو یہ ہے آپ کا مذہب۔ اگر آپ کو کوئی بندہ یہ کہے کہ تم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی نکالو تو تم تو مولا علی کو گالی نکالنے کے لیے تیار ہو، یہ تمہاری اصول کافی ہے، جلد 2 ہے، صفحہ نمبر 219 ہے۔ تو جب تمہیں کوئی ویسے کہہ دے یار مولا علی کو گالی نکالو تو تمہاری اس کتاب کے مطابق، تمہارے مذہب کے مطابق تم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دینے کے لیے تیار ہو، تو جب تمہیں کوئی لاکھوں روپے دے اور لاکھوں روپے دے کے کہے اب مولا علی کو گالی نکالو، پھر تو تم بدرجہ اتم نکالو۔